اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 5 آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کا ذکر کیا اور ان پر کیے جانے والے احسانات، انعامات کا ذکر کیا، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارا سبق بیان ہوا کہ جس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احسانات، انعامات تم پر کیے ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھو، اور انعامات کو یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے احسانات کو بھول جاتا ہے تو اس کے اندر ناشکری کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو، نعمتی، میری نعمت۔ قوم بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، التی جو انعمت، انعام کی میں نے، علیکم تمہارے اوپر۔ علی کا معنی اوپر، قوم سے مراد وہ سارے قوم بنی اسرائیل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو تم، بعہدی، میرا وعدہ۔ اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ۔ وَإِيَّايَ، واو کا معنی اور، ایَّايَ خاص مجھ سے ہی، فَارْہَبُونَ تم ڈرو۔ اس آیت میں ناظرین کرام ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم، دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کا حکم، اور پھر اللہ کا ان سے جو وعدہ ہے اس کے پورا ہونے کا ذکر، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص مجھ سے ڈرو۔ تو بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر کیے، انہیں من و سلوہ عطا کیا، آسمان سے ان پر بادل نے سایہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی عبادت کرنے کے بعد ان کی توبہ قبول کر کے انہیں معافی عطا فرمائی، اور بہت سارے انعامات جو آگے چل کر انہی آیات کے اندر آئیں گے وہ انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انعامات جو میں نے تم پر کیے ہیں انہیں یاد کرو، اور یاد کرنے کی حکمت یہ ہے تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ وَأَوْفُوا بِعَہدی، اور تم میرا وعدہ پورا کرو۔ اللہ کا کیا وعدہ تھا؟ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لے آئے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اب میرے نبی تشریف لا چکے تو اے اہل کتاب ان پر ایمان لا کر میرا وعدہ پورا کرو۔ میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا ہے، تو کہا میں تمہیں اس ایمان لانے پر وہ جزا عطا کروں گا جو میں نے تمہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایمان لاؤ گے اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا تو میں جزا میں تمہیں جنت عطا کروں گا، اپنی بخشش اور اپنی رضا عطا کروں گا۔ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ سے ہی، فَارْہَبُونَ تم ڈرو۔ اس وعدہ پورا کرنے میں کسی اور سے نہ ڈرو کہ لوگ ہمیں ملامت کریں گے، لوگ ہمیں طعنے دیں گے اور یہ کہیں گے انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، معاذ اللہ ایک نیا دین آیا تو اس سے قبول کر لیا۔ تو کہا لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ اس کی جزا اور سزا کا مالک میں ہوں، اور میں اللہ تمہیں اس ایمان لانے پر بہترین جزا عطا فرماؤں گا۔ وَآمِنُوا، واو کا معنی اور، آمینو،
ایمان لاؤ، بیما اس کے ساتھ جو انزلت اتارا میں نے، مصدقا لما تصدیق کرتا ہوا اس کی جو معاکم تمہارے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، واو کا معنی اور، لا نہیں، تکونوا ہو تم، اولا سب سے پہلے، کافرن بہ اس کے ساتھ انکار کرنے والے، ولا تشتروا اور نہ خریدو تم، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے، ثمنً قلیلا بہت ہی تھوڑے دام، وإیایا واو کا معنی اور، ایایا خاص مجھ سے ہی، فاتقون پس ڈرو تم۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ باقی تمام تر کتابوں کو چھوڑ دیں اور قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ قرآن مجید پر ایمان لائیں گے تو اس میں آپ کے لیے یہ تسکین کا ذریعہ بھی ہے اور یہ تسلی اور تشفی بھی ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو تمہارے پاس جو تورات اور انجیل ہے اس کتاب کی بھی یہ تصدیق کرتی ہے اور اس کو بھی من جانب اللہ اور کلام اللہ مانتی ہے، اس کا انکار بھی نہیں کرتی۔ لیکن جب یہ کتاب آخری آ چکی، اب باقی تمام تر کتابیں منسوخ ہو گئی، اب قیامت تک جس پر عمل ہوگا وہ یہی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ تم اولا کافرن بھی، چونکہ سب سے پہلے مخاطبین وہی تھے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں موجود تھے، قرآن کے پہلے مخاطبین تھے اور ان سے ہی کلام کیا جا رہا تھا، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب بھی ہو، اپنی کتابوں میں تم نے قرآن مجید کا ذکر بھی پڑھا، اپنی کتابوں میں تم نے آخری نبی کے تذکرے بھی پڑھے، ان کے اوصاف اور ان کی شانوں کو تم نے پڑھ رکھا ہے، اپنے علماء سے سن رکھا ہے، لہٰذا وہ آخری نبی آ چکے اور وہ کتاب بھی آخری آ چکی، اب تم اس کا انکار کر کے سب سے پہلے اللہ کے قرآن کا اور اللہ کے آخری نبی کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ ولا تشترو اور نہ خریدو تم، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے میں، ثمنً قلیلا یعنی حق کو چھپا کر تو آپ دنیا کا نفع، اور وہ ثمنً قلیلا سے مراد ان کی وہ سرداریاں تھیں، ان کی وہ قیادت تھی جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے تورات، انجیل اور زبور میں آخری نبی کے اوصاف بیان کر دیے اور اسلام کی حقانیت کو بیان کر دیا تو جو لوگ ہمیں بڑا مان رہے ہیں انہوں نے ہمیں چھوڑ کر اس حق کی طرف لوٹ جانا ہے اور آخری نبی کا کلمہ پڑھ لینا ہے اور ہماری بیان کردہ حقائق کو چھوڑ کر کلام اللہ کی حقانیت قرآن مجید کے نور کی طرف چلے جانا ہے۔ اس طرح ہم لوگ ختم ہو جائیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی اور ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ اس لیے وہ اپنے زعم کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق حق کو چھپا رہے تھے اور اس دنیا کی تھوڑے نفع کے لیے انہوں نے اللہ کے حق کو چھپا دیا اور آیات کا سودا کر دیا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ تو کہا جب حق بیان کرنا ہے تو دنیا کی کوئی فکر، کوئی غم نہ رکھو، اللہ سے ڈرو۔ اگر بڑی سے بڑی آزمائش بھی حق بیان کرنے یا پہنچانے میں آپ کے راستے میں آ جاتی ہے، اسے جھیل لو، برداشت کر لو، اللہ تمہیں اس پر اجر اور نعمت عظمیٰ عطا فرمائے گا۔
ولا تلبس الحق کا واو اور لا نہیں، تلبسو ملاؤ تم، الحق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، باطل کا معنی باطل۔ حق وہ پیغام ہے اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس نے ظاہر ہونا تھا اور ہو کر رہا، اور باطل وہ جھوٹ ہے جسے وہ سچ کے ساتھ ملانا چاہ رہے تھے، اور وہ ان کی اپنی سرداریاں تھی جو جھوٹی تھی، ان کے اپنے مفروضے تھے جو جھوٹے تھے، اور حق اسلام تھا، قرآن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ لہٰذا ان کو آپس میں مکس نہ کرو، آپس میں مت ملاؤ، حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو، اور لوگوں کو بالکل واضح پیغام سناؤ تاکہ وہ حق کی طرف آ سکیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ تم حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ علماء یہود یہاں پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کی شان، آپ کا مقام جانتے ہوئے اسے چھپا دیتے، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس علم تھا، اور قریش مکہ، مشرکین کفار، جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا، وہ یہود مدینہ یا وہ اہل کتاب علماء یہود کی طرف وہ رجوع کرتے اور ان سے جا کر مذہبی رہنمائی لینے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، تو یہ پوچھنے کے لیے گئے کہ ہم انہیں رسول مانیں نہ مانیں، تو ان علماء نے انہیں کنفیوز کرنے کے لیے ایسی باتیں کی، تو کہا ہاں ان کی نبوت تو ہے، لیکن وہ ہم اہل کتاب کے لیے نہیں ہے، وہ تو امیین کے لیے ہیں، لہٰذا ہم پر انہیں نبی ماننا لازم نہیں ہے۔ اس طرح کی انہوں نے ڈبل مائنڈڈ بات کی اور لوگوں کو کنفیوز کر دیا، حق کو چھپا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ حق کو چھپاؤ نہیں، تم جانتے ہو کہ حق یہ ہے، جو قرآن اترا ہے وہ بھی حق ہے، اور جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی حق ہے، لہٰذا کھل کے لوگوں کو حق بیان کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ واو کا معنی اور، اقیمو قائم رکھو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا الزکاۃ واو کا معنی اور، آتو دو تم، الزکاۃ زکات، ورکعوا رکوع کرو تم، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع کا معنی ساتھ، الراکعین رکوع۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم رکھو، نماز اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کا ثواب ہے، جب ہم وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو مردوں کے لیے لازم ہے وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، خواتین کے لیے یہ افضل ہے وہ گھر میں اکیلے نماز ادا کریں، اور جب ہم نماز کا وقت و نماز ادا کرتے ہیں تو یہ اس وقت سارے اعمال میں سے افضل اور اعلیٰ ہمارا عمل کہلاتا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم زکوٰۃ دو، زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، جس پر شرعی نصاب پورا ہوتا ہے، اس کو سال میں ایک بار اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ دینا اس پر فرض ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہاں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے سے مراد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اتأمرون کا معنی کیا، تأمرون تم حکم کرتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کے ساتھ، وتنسون اور بھولتے ہو تم، انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب واو اور، انتم تم، تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب کو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، اس کے باوجود تمہارا عمل یہ ہے دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے اور خود اچھائی نہیں کرتے، دوسروں کو بھلائی کی بات بتاتے ہو اور خود بھلائی کا کام نہیں کرتے۔
افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب ایسی بات جو آپ دوسروں کے لیے تو کہیں کہ یہ اچھا ہے اور خود آپ اس عمل کو نہ کریں تو یہ شریعت کے لحاظ سے بھی برا ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے۔ عقل بھی اس کو پسند نہیں کرتی کہ آپ ایسی کوئی بات کریں جس بات پر آپ کا اپنا عمل نہ ہو۔ آپ ایسا کوئی کام کہہ دیں جو کام آپ خود نہیں کرتے تو یہ ہدایت کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی کام جو آپ دوسروں کو کہیں اچھا ہے تو پہلے خود کر کے دکھائیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ خود عمل فرماتے پھر دوسروں کو اس پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، واو کا معنی اور، استعینوا مدد حاصل کرو تم، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ بے شک وہ ضرور بہت بڑی بات ہے، الا مگر علی الخاشعین ڈرنے والوں کے لیے۔ اب اس میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، بیماری آ جائے، آپ کا مال ضائع ہو جائے، آپ کی جاب ختم ہو جائے، آپ کو بزنس میں لاس ہو جائے، آپ کا گھر گر گیا، یا آپ پہ بڑی سے بڑی آزمائش مشکل آ گئی، امتحان آ گیا، آپ کی اولاد میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا، والدین کا سایہ اٹھ گیا، تو کہا آپ صبر کریں۔ سب سے بہترین مشکل کا حل صبر ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ نماز آپ کے اس دکھ کا مداوع ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دکھ کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرما دیتے ہیں، طاقت عطا کرتے ہیں، اور اگر آپ کے لیے بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز جو آپ سے کھو چکی، وہ جو آپ کا نقصان ہوا، وہ جو آپ سے ضائع ہو چکا، اس سے بہتر چیز آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، کس پر؟ منافقین پر۔ جو منافقین ہیں ان پر نماز بھاری ہے، وہ بد دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے محبت نہیں، نماز کو اللہ کا فرض جان کر نہیں پڑھ رہے، وہ صرف دنیا داری کے لیے، دکھاوے کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں۔ الا علی الخاشعین مگر ان پر بھاری نہیں ہے جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جو دل سے ایمان لا چکے اہل ایمان ہیں، وہ نماز سے بھی محبت کرتے ہیں، رکوع و سجدہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور میری بارگاہ میں جھکتے ہیں تو ادب سے، احترام سے اور محبت کے ساتھ۔ جب نماز سے محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر نماز طبیعتوں پر بھاری نہیں لگتی، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، شوق کے ساتھ انسان نماز کو ادا کرتا ہے۔ الذین یظنون، الذین وہ لوگ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ جن اہل ایمان کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے ان کے لیے نماز اور صبر مشکل نہیں ہے، انہیں پتہ ہے نماز بھی اللہ کے لیے اور صبر بھی اللہ کے لیے، اور جب صبر ہم کرتے ہیں اس کی جزا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ خود اللہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ چیز بھاری نہیں ہے، وہ شوق سے پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر، پڑھ کر، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔